اتنا سا آسمان کا سراغ کھول دوں، اتنا پانی برساؤں، میں تیرے ہاتھ کھڑے کروا دوں گا۔ آج اذان کی آواز سن کے میرے گھر میں نہیں آتا، پھر کوٹھے پہ چڑھ چڑھ کے اذان تیرے سے نہ دلوا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ یہ میری میری کا نعرہ چھوڑ دے، میری میری کا نعرہ چھوڑ دے۔ اس میری میری نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، بیوی کو گھر سے دھکے دلوا دیے، باپ کی داڑھی نچوا دی، ماں کی چٹیا پکڑوا دی۔ اس میری میری نے بھائی کے سینے کے اندر گولیاں اتروا دی۔ اس میری میری نے تائے چاچوں سے منہ مڑوا دیے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تجھے کس نے کہہ دیا یہ مکان تیرا دکان تیری؟ جس جگہ تیرے 2 قدم زمین پہ لگے ہوئے، اگر میں نہ چاہوں اس پر بھی تجھے کوئی مالک نہیں بنا سکتا ہے۔ کبھی کسی مکان کو دیکھ کے کہتا ہے بھلے وقتوں میں لیا تھا، کبھی دکان کو لے کے کہتا ہے ابھی لی تھی 2 کروڑ کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تیری ہے، کس کی ہے؟ بھائی آپ دعا کر دے کرو الحمدللہ ساری آپ کے بھائی کی ہے، ساری ماشاءاللہ آپ کے شاگرد کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جس سے جی چراتا پھر رہے وہ تیری ہے، باقی سارے کا سارا یہ تیرے سے لینے کے لیے، تیرے کھسے سلوکے میں، تیری جیب میں ہاتھ مارنے کے لیے، تیرے بینک کی رسید کے اوپر چیک بک پر دستخط کرنے کے لیے، تیری تجوریاں خالی کرنے کے لیے، تیرے ہاتھ سے انگوٹھی کلائی سے گھڑی اتارنے کے لیے۔ بابو سانس روک کے دیکھ لے، جھٹی مٹی مر کے دیکھ لے، تجھے یہ کپڑے اتار کے ننگا نہ کر دیں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں۔ لاکھ موٹر سائیکل کا لائسنس، گاڑی کا لائسنس اپنے نام بنا لے، مرنے کی دیر ہے، سب سے پہلے چابی تیری نسل کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بھیج دے کچھ اگے۔ مکان سے 2 مکان بن گئے، دکان سے 2 دکانیں بن گئی، کاروبار میں مارکیٹ میں ایک دکان سے دوسری دکان بن گئی۔ کس کے لیے؟ آنے والا وقت پتہ نہیں کیسا ہوگا، آنے والے وقت کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس وقت کی گارنٹی میں نے لے رکھی ہے اس کے لیے پریشان ہے، جس کی ذمہ داری میں نے نہیں لی ساری زندگی میں، اس پریشانی والے مکان کے لیے کبھی تیرے ماتھے پہ پسینہ نہیں آیا۔ دنیا تجھے عقل مند کہے، مالک کائنات تجھے بے وقوف کہنے کو بھی تیار نہیں۔ 60 سال دوں، 70 سال دوں، 50 سال دوں، 80 سال دوں، 100 سال کی زندگی کا صبح و شام کا مالک بنا دو۔ اے میرا بندہ روٹی کی ضرورت پڑے گی، گارنٹی میری۔ اے میرا بندہ کپڑے لتے مکان دکان کی ضرورت پڑے گی، بیوی بچوں کی ضرورت پڑے گی، پیار محبت کی ضرورت پڑے گی، ضرورتوں سہولتوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے ساری تیری ضرورتوں کا تیرے سے وعدہ کر لیا۔ اے بندے دنیا کی فکر تو نہ کریو، آخرت کی فکر تو نہ چھوڑیو، کیونکہ تیرے اللہ نے دنیا کی زندگی کا وعدہ لیا، آخرت کی کامیابی کا تیرے سے وعدہ کوئی نہیں کیا ہے۔ رزق میں دوں گا، کپڑا میں دوں گا، دکان میں دوں گا، سہولت میں دوں گا، لیکن قبر کا آرام 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 تجھے میرے سے مانگنا پڑے گا۔ موت کے وقت ایمان کی سلامتی کے لیے رو کے دکھانا پڑے گا، آخرت والے گھر کی کامیابی کے لیے، جنت الفردوس پانے کے لیے بندے مصلی پر آ کے رونا پڑے گا۔ اللہ میں رہوں گا، آج شعبان کی یکم ہو گئی، 14 دن کے بعد رو رو کے دکھاؤں گا، پوری مسجد شور سے بھر دوں گا۔ یہ کیسا رونا، 4 بجے تک تو روتا رہتا ہے، اس دن کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ 8 دن کے بعد نہیں میرے عزیزو، سال کے بعد مسجد میں آویں گے، 15 شعبان کی جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے، حلوے منڈوں سے فارغ ہو جائیں گے، چلیوں پٹاخوں سے فارغ ہو جائیں گے، پھر ٹوپی پہن کے توبہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ مسجد تلاش کریں گے جہاں دعا کے بعد مٹھائی ملے گی۔ اگر آپ کے میرے اتنے گناہ ہے کہ تھوڑی دیر ایک دن رونے سے ختم ہو جائیں تو پھر میرے عزیزو 11 مہینے 29 راتیں اپنی مرضی کی گزار لے۔ اگر گناہ کے پہاڑ ارد گرد تیرے جمع ہو گئے، گناہ کے بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے گناہ کے رجسٹر بھر گئے، تو پھر میرے عزیزو مسئلہ ایک رات کے رونے سے نہیں بنے گا، ہر رات مصلی پر خدا کو رو کے دکھانا پڑے گا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، ساری دنیا کا ستایا ہوا مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، عبد الحنان بھی تویز دیتا ہے، آپ کے علاقے میں مولوی صاحب بھی تویز دیتے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس تھکا ہارا ہوا آیا، ہمارے پاس مایوس ہو کے آیا، ہمارے پاس نا امید ہو کے آیا، اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دینے کے بجائے ہم نے بھی تویز دے کے سے توڑ دیا۔ بتاؤ اس بد نصیب معاشرے کے اندر بد نصیبی کیسے نصیبوں میں تبدیل ہوگی؟
بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی بوتل لے کر حضور کی خدمت میں آ جاتے، پانی کا پیالہ لے کے حضور کی خدمت میں آ جاتے، کملی والے دعا فرما دو، اس پر نبوت والے منہ سے پھونک مار دو کہ اس کا پانی پیوں مجھے ہدایت مل جائے، اور رب اکبر کی قسم نبی پھونک مارتا، اللہ ہدایت دے دیتا۔ نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ ہدایت سے محروم نہیں فرماتا، نبی جھوٹا پلا دے اللہ ہدایت فرما دیتا، لیکن فرمایا بلال کو پھوک والا پانی پلا دو۔ اللہ اکبر، امت کو کون سمجھائے گا؟ اور لوگوں، وظیفے والا پانی پینے سے ہدایت نہیں ملتی، اس ہدایت کو پانے کے لیے انگاروں پہ لیٹ کے اپنا چمڑا ادھڑوانا پڑے گا۔ آج آپ تک میرا تک یہ اسلام کا سہرا باندھا، آج میں مولوی صاحب کہلواتا ہوں، آج عالم بعمل کہلواتا ہوں، ہو کوئی نہیں، آج پیر طریقت رہبر شریعت دنیا مجھے کہتی ہے، آج کوئی قاری زید قاری سجاد صاحب کسی کو کہتی ہے، آج حسین احمد حسین صاحب کسی کو کہتی ہے، آج مسجد کی انتظامیہ مولوی صاحب خطیب صاحب کہتے ہیں۔ ایمانداری کی بات ہے، یہ سارے کے سارے عہدے آپ کو مجھے چینی کے برتن میں نہیں ملے، سونے کے برتن چاندی کے چمچے سے نہیں ملے، یہ سارے کے سارے عہدوں کے پیچھے رب اکبر کی قسم ہے نبی کے غلاموں کی دکھوں بھری داستان ہے۔ بات مردوں کی کروں گا، عورتیں کہیں گی ہمارے حقوق کون بتلاوے گا، بات میرے عزیزوں جوانوں کی کروں گا، خالد بن ولید کے تذکرے سناؤں گا، کربلا کے حسین کا ذکر کروں گا، حضرت حنظلہ کا شہادت کا ذکر کروں گا، حضرت حمزہ کی بہادری دکھاؤں گا، تو میری مائیں بہنیں کہیں گی اللہ اکبر، کیا اسلام کی ترقی میں، اسلام کو اقوام عالم تک، اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ میں بچی کی بات نہیں کرتا، میں گڈیوں پٹولوں سے کھیلنے والے کی بات نہیں کرتا، میں چھنجنے واکر میں بیٹھنے والی کی بات نہیں کرتا، میں تو رب اکبر کی قسم ہے کھانے پکانے والی کی بات نہیں کرتا، شیشے کے آگے کھڑی ہو کر اپنے بوتھ سدھارنے والے کی بات نہیں کرتا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، جس کی ساری جسم کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھی، جس کی عمر 70 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے کلمہ پہنچانے میں، اسلام بچانے میں اس نے اپنی شرمگاہ پر برچیاں کھا کر قیامت تک آنے والی عورتوں کے مقام اور شان کو بلند کر دیا۔ وہ عورت کون ہے؟ صحابی رسول ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردہ، جسے دنیا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یا تو میرے عزیزوں گیس چلی جائے، روٹیاں ہوٹل سے ارتے نہیں پکائی جاندی، تم تو پکھے کے نیچے بیٹھے کھا لو، ہمارا تو جان نکل جائے روٹیاں پکائے۔ اس بیٹی کو جو کہہ رہی ہے کہ میرے سے کچن میں بیٹھ کے روٹی نہیں پکائی جاتی، اسے تندور والے کے پاس لے جا کے کھڑا کر دے، خدا کی قسم اس کی حالت کو دیکھ کے الٹی نہ کر دے، روٹی کھانی نہ چھوڑ دے تو کہنا کپڑے کیسے، میں نہیں کہتا بے ایمان ہے، میں نہیں کہتا دنیا دار ہے، میں یوں بھی نہیں کہتا کہ دیندار ہے، سب کی بات نہیں کرتا، لیکن ایمانداری سے بتاؤ گرمی کے موسم میں، جون جولائی کے مہینے میں جب حالت غیر ہوئی ہوتی ہے، سنک بھی رہا ہے، کھانس رہا ہے، نسوار کا پوڑا بھی رکھ رہا ہے، تھپ تھپ کر کے روٹیاں بھی، اگڑ پچھڑ بھی اپنا صاف کر رہا ہے، وہاں تو الٹی کرنے کو دل نہیں کرتا، تندوری روٹی کھانے کو کیسے دل کرتا ہے؟ حسینی صاحب بیٹھے، خدا پاک کی قسم جہاں جلسہ کرنے کے لیے جاتا ہوں ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں، لوگوں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، سال کے اندر زندگی میں ایک مرتبہ بلاتے ہو، ہمیں دیگوں کے حوالے نہ کیا کرو، ہمیں نائیوں کی، ہمیں میرے عزیزو تندور کی روٹیوں کے حوالے نہ کیا کرو۔ جو بی بی عبد الحنان کے لیے 2 روٹیاں نہیں پکا سکتی، وہ اس کی بات پہ عمل کیسے کرے گی؟ اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم، ہم تو روٹی اللہ نے اتنا اندر کا کھول دیا، روٹی سونگھ کے بتا دیتے ہیں یہ حرام کے پیسے میں ہے یا حلال کے پیسے میں ہے، جو چیز دسترخوان پہ اچھی لگتی ہے وہی چگلی، باقی اللہ نے وہ آنکھ عطا فرما دی، الحمدللہ، جس آنکھ کے اندر اللہ نے حرام حلال کا فرق بتا دیا۔ میں عرض کروں گا جلسے کی انتظامیہ سے، اگر تم نے خیرات کرنی ہو، اگر اللہ واسطے کے چاول پکانے ہو، کم سے کم اس دن نائی کے آگے ہاتھ جوڑو، اس کھانے کا آرڈر اس کو ملے گا جو 5 وقت کی نماز پڑھ کے دکھائے گا۔ اللہ تھللے کنجر بل تلے نہ، اللہ اکبر، تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے،
یہ سارے کے سارے تہجد والے، فجر کی نماز والے، یہ سارے کے سارے تبلیغ والے، یہ سارے کے سارے قرآن والے، یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے، نبی کی شریعت والے ہیں۔ بابو یہ منہ پر ہاتھ پھیر رہو ہے تو بے اکرامی، آج جاؤ بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ کھا لو، خدا کی قسم فجر کی نماز کے سجدوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس بیوی کو کہو، اس امی جی کو کہو، خدا کے واسطے اس بالک پر تجھے رحم کیوں نہیں آتا؟ کب تک اسے بڑے بڑے ناخنوں سے، کب تک بے نمازی ہاتھوں کیسے کھلاوے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے نمازی کے ہاتھ کا کھلائے گی، اس کی چٹی چمڑی تو ہو جائے گی لیکن اس کا دل کالا ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، نہ پھر نہ ماں باپ کا رہے گا، نہ قرآن کا رہے گا، نہ خدا کا رہے گا، نہ مصطفیٰ کا رہے گا۔ وجہ کیا؟ جو آج کل یہ بزرگ حضرات نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اس کے پیچھے ایک عورتوں کی محنت ہے، کامیابی ہے۔ وہ کیا؟ جاؤ آج سے 30 سال پہلے چلے جاؤ، خدا کی قسم تھی تو چٹی ان پڑھ، نہ یونیورسٹی، نہ کالج، نہ اسکول ہوا کرتا تھا، نہ گاڑی، نہ رکشہ ہوا کرتی تھی، لیکن ہر گھر میں مصلے پر سجدہ بھی تھا، قرآن کی تلاوت بھی تھی، آٹا گوندنے سے پہلے اللہ کا ذکر، ہنڈی پکاتے ہوئے کتنی مرتبہ درود شریف، اللہ کی قسم تو کان سننے سے ترس گئے۔ میں نے ایسی عورتوں کا ذکر بھی سنا جو ہنڈیا کے اندر چمچہ چلاتی چلاتی 2-2 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرتی تھی، آٹا گوندتے، روٹی پکاتے 10-10 ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ اللہ اللہ کر لیا کرتی تھی۔ اب تو اللہ اکبر، پتہ ہے یہ بھوسن پری، یہ ہور، یہ ہور، یہ ہور، اللہ اکبر، آٹا بھی گوند رہی ہے، ہاتھ پیر کے ٹھکمے لگا رہی ہے اور بتلا رہی ہے کنجری ہوں اور تجھے کنجر ہی بناؤں گی۔ چھوڑ دو خدا کے واسطے ایسی عورتوں کا کھاڑا، چھوڑ دو۔ یہ اپنے کردار کو، اپنے کردار کو، اپنے کردار کو جتنے مرضی گوٹے والے جوڑے میں چھپا لے، یہ ناگن ڈس کے رہے گی، ڈس کے رہے گی۔ جنہیں تم فلاور دے کے آئے، جن کو تم ویلنٹائن ڈے میں وش کر کے آئے، یہ تمہارے موچڑے بھی ماریں گی، تمہاری عزتوں کا جنازہ بھی نکال کے رکھیں گی۔ خدا کی قسم میرا موبائل گاڑی میں پڑا ہے، میں آپ کو میسیج میموری کھول کے دکھاؤں، تقریباً 950 اس وقت میسیج ہے، اور اس کے اندر سے میں نے 4-5 دن سے سننا ہی چھوڑ رکھا ہے۔ 950 میسیج ہوگا، جس میں سے تقریباً 600 کے قریب دکھیاریوں کا میسیج ہے۔ ابو جی، بھائی جی، اللہ اکبر، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم، نہ ساس نے کچھ کیا، نہ سسر نے کچھ کیا، نہ شوہر نے کچھ کیا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم یظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ مولوی صاحب گھر والا میرے حق نہیں دیتا، سسر میرے حق نہیں دیتا۔ حق کس کو ملتا ہے؟ جانوروں کو کہ انسانوں کو؟ جانوروں کو تو لاٹھیاں چھیدنا ملتا ہے، حق تو انسانوں کو ملتا ہے، حق تو مرد کو ملتا ہے، حق تو عورت کو ملتا ہے۔ معذرت کے ساتھ، تمہیں گھر میں کوئی بوبو نظر آ رہی ہے، گھر میں کوئی عورت نظر آ رہی ہے، بال کٹے ہوئے، لٹے بنی ہوئی، نہ دادا، نہ بابا، نہ سسر، نہ تایا، نہ چاچا، دودھ والے کے سامنے کھڑی کی کر رہی ہے، سبزی والے کے سامنے بل کر جمع کرا رہی ہے، محبت ہنسو، شخص نقشے کے اندر بیٹھی ہے، کندھے لگا لگا کے جا رہی ہے۔ اس سے پوچھ تو صحیح، اس سے پوچھ تو صحیح، تو اپنے خامد کی غیرت کا کیوں جنازہ نکالتی ہے؟ اللہ اکبر، خوشبو لگا کے بازار کیوں گئی؟ یہ سارے کے سارے جبرائیل امین کی لڑی ہے۔ تیرے کردار کو اسلام نے بچایا، تیری عزت کو اسلام نے بچایا، ورنہ باہر نکل کے دیکھ لے، ماچس کے ڈبے پہ تیری تصویر، جتی کے تلوے پہ تیری تصویر، جانوروں والے ونڈے کے اوپر تیری تصویر، پٹھوں کے اوپر تیری تصویر، پرالی کے اوپر تیری تصویر، گاڑیوں کے پیچھے تیری تصویر، ٹرکوں کے پیچھے تیری تصویر، فوم کے گدوں پر تیری تصویر۔ اللہ اکبر، یہ افطاری کی کھجوریں بٹے گی مسجدوں کے اندر، اس ریپر کے اوپر بھی تیری تصویر ہے۔ تجھے اتنا ننگا کر دیا، تجھے عورت کے مقام سے اتار کر کنجری رنڈی بنا دیا۔ اے میری بچی، خدا کے واسطے واپس پلٹا، تیرے ایک بد کرداری کی وجہ سے
نہ گھر بچا نہ عزت بچی، نہ میں بچا نہ تو بچی، جو 2-4 عزت کے دانے رہ گئے اللہ کے واسطے۔ یہ عبد الحنان ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہے، ملکوں میں پھرتا ہے، خدا پاک کی قسم ہے جنہوں نے اپنی پیسے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے جنہوں نے کپڑے اتار دیے، وہ گوڈے پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ ایک عورت تو میری شلوار کا پیچ نہیں چھوڑ رہی تھی، کہہ رہی یہاں کتوں والی زندگی ہے، سوروں والی ہے، مجھے اسلامی زندگی دے۔ اللہ اکبر، پاکستان میں کہیں برقع نظر آتا ہے، کہیں دوپٹہ نظر آتا ہے، میں نے کہا بی بی نظر نہ لگا دیو۔ اللہ اکبر، ہمیں پتہ نہیں کس کی نظر لگی پڑی ہے، ہمارے سروں سے ٹوپی، چہرے سے داڑھی، غیرت چلی گئی، ہماری عورتوں کا دوپٹہ چلا گیا۔ اب بھی نہیں رو گے، اب بھی استغفار نہیں کرو گے، اب بھی اللہ 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 سے نہیں مانگو گے۔ جو کام اندھیرے میں ہو رہے ہیں وہ دن کے اجالے میں ہونے لگ جائیں گے، پھر اللہ زمین کو حکم دے گا، یہ زمین انگڑائی لے گی، اوپر کے لوگ نیچے، نیچے کے لوگ اوپر آ جائیں گے۔ آنے والا ہے وقت۔ میرا دل تو نہیں کر رہا، موبائل چل رہے، خدا کی قسم انگلیاں نہ اٹھانا۔ میں دسمبر کے مہینے میں، توجہ سے سننا، میں کوئی پیری مریدی چمکانے نہیں آیا، دسمبر کے مہینے میں 2.25 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف ریاض الجنہ میں منہ موڑ کے بیٹھا رہا۔ میرے اللہ کے نبی سے بہت کچھ پوچھا، کچھ کا مجھے جواب ملا، او لوگوں خبردار اس بات کو ہی چھپا دینا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ روزے والا بڑا غمگین ہے، اور کہہ رہے عبد الحنان جو امت میں سوچ کے گیا تھا، مجھے وہ مدینے میں لوگ نظر نہیں آ رہے۔ مدینہ عمل کا شہر تھا، مدینہ رحمتوں کا شہر تھا، مدینہ اللہ کے نور کا مرکز ہے، لیکن تیری میری بے حیائی نے وہاں کی فضا کو بھی سونا سونا کر دیا۔ نہ میرے پیارو، نبی آئے ہیں، دین لائے، اور غیرت والا دین لے کے آئے ہیں۔ نبی آئے ہیں، غیرت والا کردار لے کے آئے ہیں۔ میرا نبی وہ غیرت والا کردار لے کے آیا۔ خدا کی قسم، ان کے دوپٹوں کی پاکیزگی پر، اللہ اکبر، ان کے دوپٹوں کی حیا پر فرشتوں کو بھی زمین پر اترنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ شیطان تو دور کی بات ہے، جن کے دروازے کے اوپر فرشتے بھی کنڈی کھٹکھٹا کے آیا کرتے تھے، محمد تیری دھی رانیاں اندر بیٹھی ہیں، بتا ہمیں آنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، نبی کی حرم کے سر سے دوپٹہ اترا، جبرائیل بھی منہ موڑ کے کھڑا ہو گیا۔ نبی کی فاطمہ کی کنڈی بجانے کے لیے آسمان کا فرشتہ انتظار کر رہا، لیکن میرے عزیزوں، نہ ان کے گھر میں روٹی تھی، نہ پانی، نہ منجی، نہ بسترا، ان کے گھر میں کچھ نہ تھا، کردار تھا۔ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے لیکن کردار کوئی نہیں۔ بیوی شوہر کا منہ چھیدنے کو تیار، بیٹا باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کو تیار۔ جس گھر میں مائیں کتیاں بن جائیں، ابے بھونکنے والے بن جائیں، بتاؤ اس گھر میں آٹا مہنگا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مسجدوں کے اندر بیٹھ کے مسئلے پوچھ رہے، مولوی جی ہم 4 بھائی ہیں، ابا مر گیا، اماں کو کہ پوچھتا نہیں، مولوی صاحب میں کیا کروں؟ مر جا، تیری زبان پہ فالج گر جائے، تو نے پوچھا ہی کیوں؟ ایک ماں کو 2 روٹیاں نہیں دے سکتا جس نے 2.5 سال سے اپنے سینے کا سارا فیض تجھے دیا ہے۔ پوچھ اپنی ماں سے، یہ پیٹ پر ٹانکوں کے نشان 20 کیوں پڑے؟ کہے گی تیرے لیے، تجھے دنیا کا مہمان بنانے کے لیے میں نے اپنا پیٹ کٹوا دیا، تجھے دنیا کا مہمان بنانے کے لیے میں نے 9 مہینے تک تیرا بوجھ اٹھایا۔ مجھے کیا پتا تھا یہ پیدا ہونے کے بعد جن ہاتھوں، ننھے ہاتھوں کے میں نے بوسے دیے، مجھے کیا پتا تھا ان ہاتھوں سے بڑا ہو کے میرا گلا گھوٹے گا۔ ایک حسن پری کے پیچھے ایسا بھی وقت آنا تھا ماں باپ چھوڑنے کو تیار ہو جاؤ گے۔ میرے پیارو، زندگی کا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرنا، لیکن شادی والا فیصلہ ماں باپ کی جھولی میں ڈال دینا۔
یہ ہڈیوں کے ڈھانچے، یہ سوکھے کھجور کے درخت جو کھوں کھوں ساری رات کرتے رہتے ہیں، خدا کی قسم انہیں ایسا میزائل کا جھٹکا نہ مارنا کہ ادھر تیری برات جائے، ادھر ان کا جنازہ اٹھ جائے، ادھر تو دولہا بنے ولیمہ ہو، یہ فالج کے مرد میں پڑ جائیں۔ جب رشتہ آوے اپنی بھی پسند ہو، ماں باپ کی جھولی میں آ کے بیٹھ جائیو، ہاں کرے گا تو ہاں، نہ کرے گا نہ۔ پھر دنیا کی حور کی گارنٹی تو کوئی نہیں، ماں باپ کی ہاں پہ راضی ہو جا، اللہ جنت کی حور کے ساتھ تیرا نکاح پڑھائے گا۔ میرے پیارو مت دو ماں باپ کو اذیت، یہ تو پہلے ہی دکھیارے چھوٹے سے تھے، اسکول نہیں دیکھا، بہنیں جوان تھی، باپ کمزور بیمار پڑ گیا، یہ پھیریاں لگایا کرتے تھے، یہ کلیاں کیا کرتے تھے، یہ بھانڈے کلی کرایا کرتے تھے، یہ ٹائروں پر پنکچر لگاتا ہے، ان کے ہاتھوں کو دیکھ کر تجھے ترس کیوں نہیں آتا؟ یہ تگاریاں اٹھا اٹھا کر 4 منزلہ چڑھتا ہے، ترس کیوں نہیں آتا؟ یہ دھوپ کے اندر خاک بھبل کالا ہو گیا، ترس کیوں نہیں آتا؟ بھا لگے ان ہاتھوں کو جو باپ شام کو تھک ہار کے گھر آئے، بیٹا پانی کا گلاس لے کے کھڑا نہیں ہوتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ماں نے اپنے کھٹڑے کے ساتھ چرپائی جوڑ دی، رات کا وقت ہوا، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی امی نے کہا بایزید کا جی اماں کا بیٹے اٹھ مجھے پانی پلا دے۔ مٹکا دور تھا، پیالہ دور تھا، حضرت بایزید بستامی چرپائی سے اٹھے اور جا کر پانی لے کے واپس آئے تو ماں کے خراٹوں کی آواز آنے لگی، سمجھ گئے اماں سو گئے۔ یوں نہیں کہا پینا نہیں تھا تو اٹھایا کیوں، اٹھ جا پانی پی لے۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ کیا کروں، ماں بے آرام ہو گئی تو قبر کا سکون تو کیسے دے گا؟ یا اللہ جو ماں کے لیے پانی کا پیالہ 2 منٹ نہیں اٹھا سکتا، وہ حوض کوثر کیسے پیے گا؟ ساری رات پیالہ لے کے سرانے کھڑا رہا، ماں نے کروٹ بدلی، آنکھ کھلی، آنکھیں کھولی، بایزید کب سے کھڑا؟ کہا ماں جب سے تو نے پانی مانگا پلایا کیوں نہیں؟ کہا ماں تجھے بیرام کرتا تو اللہ مجھے سکون کیسے دیتا؟ ماں کہنے لگی او پترا اگر تو نے میری لاج رکھی پھر آج میں بھی کبھی کوئی نہیں کروں گی۔ جس پانی کو مجھے پلانا تھا اس پانی سے مجھے وضو کرایا، تہجد کا وقت تھا، ماں نے وہ پھٹی چادر بچھائی، مصلی پہ بیٹھ گئی، اللہ اکبر، ایک ہاتھ بایزید بستامی کا پکڑ لیا اور ایک ہاتھ اپنا ہاتھ یوں بلند کر لیا، کہا پتر آج رکنا نہ تھکیو نا، میں رو کے دکھاؤں، میں بولوں تو آمین کہتے رہنا۔ ماں نے ہاتھ اٹھایا اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے اللہ میرے سے زیادہ آپ اس کو جانتے ہیں، یہ ساری رات اللہ پانی کا پیالہ لے کے کھڑا، اللہ اسے موت کی پیاس سے بچانا، یا اللہ اسے دنیا کی پریشانی سے بچانا، اللہ اس نے رات کے اندھیرے میں ماں کا مقام اونچا کر دیا تو دل کے اجالے میں اس کا شان اونچا کر دینا۔ بایزید کہتے میں نے آمین کہا، کمرے میں سے آواز آئی بایزید کی ماں تیری دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی ہمارے قدموں میں پہنچ گئی، زمین پر جو تو نے دکھڑا سنایا عرش بری پر ہم نے فیصلہ سنا دیا، اب دنیا کے اندر بایزید بھی لکھا جائے گا، ولی اللہ کا نام اور لقب سے دے دیا جائے گا، کل تک یہ گلیوں کا بچہ تھا آج ہم نے اسے مقام ولایت عطا فرما دیا۔ میرے پیارو ماں کا رونا 2 قسم کا ہوتا ہے، ماں کا رونا 2 قسم کا ہوتا ہے، اگر ماں اولاد کے حق میں روئے بیٹا ایڑی مارے خدا زمین کو پھاڑ دیتا ہے، اگر اولاد کے دکھڑوں سے ماں رو کے دکھائے خدا آسمان کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ اور میرے بچڑے اور میرے پیارے ماں باپ کو دکھانے پہ دل دکھانے پہ نہ رلانا، بلکہ اتنا ہنسا ماں باپ کو کہ موت کے وقت دعا دارو یاد نہ رہے، اللہ اکبر کہے اشرف کہاں ہے، کہ افضل کہاں ہے، انور کہاں ہے، آ جاؤ میرے پوت میرے لوے آ جاؤ، اور میرے بچوں تم نے اتنی خدمت کی، میں چاہتا ہوں تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کروں، جزاک عالم ہو۔ ابا لڑکتی زبان سے کہ اللہ زمین پہ میں راضی ہو گیا، عرش بری پر اللہ تو راضی ہو جا۔ سنو مدینے والے کا فرمان، رحمت عالم نے فرمایا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کے مر گئے
میدان محشر میں وہ پریشان نہ ہو، ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں ماں باپ کے فرما بردار کو تلاش کروں گا، جہاں نظر آ گیا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لاؤں گا، جی بھر کے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا، پھر کہوں گا تو ماں باپ کا فرما بردار، ماں باپ کی دعائیں تیرے حق میں، پھر میں یہاں متھے پہ بوسہ دوں گا، چوموں گا، پھر میں محمد دنیا حساب دے گی، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی چوکھٹ پار کروا کے آ جاؤں گا۔